ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. وہ مسجد اقصی کے برکتیں ڈالی ہم نے ارد گرد اس کے تاکہ دکھائے ہم اس کو اپنی نشانیوں میں سے. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے انگن اور درود و سلام دے بعد
آج 24 رجب 20 مارچ سن 2020 کا خطبہ جمعۃ المبارکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے ہی ہوئے گا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے سیر حاصل بحث کی گئی سی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم بے مثال معجزہ معراج جاگدیاں جسم اور روح دے نال بیان کیتا گیا۔ معراج اسلامی عقائد کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کا منکر قرآن کا منکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا منکر ہے، اور جو قرآن و حدیث کا منکر ہوئے وہ کافر ہونے اندر کوئی شک نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ملحدین منکرین نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا انکار کرنے والے مرزا سے یہ بات کہی کہ جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام تے بھی آسمان تے جان تے منکر نے۔ اساں انہاں لوکاں نوں کافر اور اقلیت دے قانون دے اندر شمار کیتا۔ خود کلمہ گو مسلمان کہلان والے اور جڑے اپنے آپ کو اسلام کا بہت بڑا خدمت گزار گروہ کہنے والے نے سینکڑوں کی تعداد کے اندر مل کے فتاوی عالمگیری کو جمع کرن کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی وہ کتاب ہے کہ جڑی اورنگزیب عالم نے سینکڑوں علماء کو بٹھا کے لکھائی سی، لہذا یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے۔ اس اسلام کی خدمت کا عالم یہ ہے کہ وہ دے اندر لکھا ہے کہ بیت اللہ تو مسجد اقصی تک جانتا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن اگر مسجد اقصی جو آسمان تے جانتا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں۔ تسی اس عقیدے کا بذات خود ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ کس حد تک یہ عقیدہ صحیح اور درست ہو سکتا ہے۔ بیت المقدس تو آسمان تے جان کا انکار کرنے والا بندہ اگر کافر نہیں تو پھر معراج نام کس چیز کا ہے؟ معراج دو حصے نے، ایک بیت اللہ تو بیت المقدس تک ہے، ایک بیت المقدس تو آسمان تک ہے۔ ایک زمینی اسرا ہے اور معراج ہے، ایک سیر ہے اور معراج ہے۔ معراج کا معنی ہے سیڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں، اللہ نے انہاں نوں سیر کرائیے۔ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ
بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، اے رتبہ محمد دا پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی یہ کہنے ہیں کہ بشر ہو کے آسمان تے جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرش تے واقعی کوئی نہیں جا سکتا، عرش اللہ دا خاص عرش ہے، وہ تے کوئی دوجا نہیں جا سکتا۔ عرش تے جان والا جملہ بھی غلط ہے، آسمان تے نبی کہنے، دوسرے نبی بھی کہنے، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نالوں اگے گئے، سدرۃ المنتہا تک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسم روح سمیت جاگ دیا گئے، کیونکہ لفظ آیا ہے بے عبد ہی، اور عبد تا جملہ کے دونوں مجموعات سے بولیا جاتا ہے، روح اور جسم ہوتے ہیں۔ بشر انسان عبد بندہ آدمی ادو ہی ہوتا ہے جب دونوں چیزاں مل کے اکٹھیاں سامنے آتی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ یسریٰ بنورہ، کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے نور نو، اللہ نے یہ نہیں آکھیا سبحان اللہ یسریٰ بے ابن ہی، کہ سیر کرائی اللہ نے اپنے بیٹے نو۔ سبحان اللہ یسریٰ مالا کے ہی نہیں کیا کہ اپنے فرشتے کو سیر کرائی، کیونکہ نہ بیٹا ہے، نہ نور ہے، نہ فرشتہ ہے، نبی ہے بندہ۔ اے اجے بھی کہتے نے پہ کہ بشر ہو کے عرشہ تے جا کوئی نہیں سکتا، عرشہ والا جملہ سے ٹھیک ہے کوئی نہیں جا سکتا، میں کہنا عرشہ تے فرشتہ بھی کوئی نہیں جا سکتا، میں کہنا بشر ہو کے عرشہ تے جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرشہ تو براد آسمان ہے، وہ عرش نہیں جڑا رب دا عرش ہے۔ بشر ہو کے آسمان تے جاوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رتبہ عبد دا کٹا کوئی نہیں سکتا۔ فرشتیاں دا روزانہ آنا جانا لگا رہتا ہے، فرشتیاں دے چنڈا تے چنڈ آتے نے، چنڈا تے چنڈ جاتے نے، انہاں دا جانا کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ انسان جائے آسمان۔ پھر دیکھو کئی کہتے ہیں کہ بالغ العلا بکمالہ، یہ بھی ایک تضاد ہے۔ اقلا میں کہتے ہیں کہ بشر جا کو نہیں سکتا، اقلا میں کہتے ہیں کہ بالغ العلا بکمالہ، پہنچیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال نال۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اپنے کمال نال نہیں پہنچیا۔ قرآن صاف صاف کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے بندے نو، اپنے کمال نال محمد نے کیا۔ اسریٰ بعبدہ، رب نے سیر کرائی، رب لے کے گیا ہے، اپنے کمال نال محمد نہیں گیا۔ کئی یہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل نے بھی کیا سی جی میں آگاہ جاتے میرے پر جل جاتے ہیں، میں اگے نہیں جا سکتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، بہتان ہے، بکواس ہے، جبریل نے جملہ کوئی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں۔ بلکہ قرآن جو کہتا ہے نا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دوسری مرتبہ دیکھا ہے اصل حالت دے اندر۔ جڑے لوگ کہتے ہیں رب نو دیکھیا، انہاں نو سوال اے وے کہ اس معراج دی رات تے جبریل کو اصل شکل دے اندر دوسری مرتبہ قرآن دی سورہ نجم دی روشنی وچ دیکھیا ہے، پہلی مرتبہ کتنے دیکھیا ہے؟ تو
معلوم ہے کہ جو دوسری مرتبہ دیکھا ہے وہ جبریل امین کو دیکھا، رب کو نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا نبی نو تسا رب کو دیکھا؟ تے آپ نے فرمایا نور ہے، میں وہ کیویں دیکھ سکتا سا؟ عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جڑا بندہ کہے کہ محمد نے ان آنکھاں نال رب نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا، محمد تے بہتان بنیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن کی آیت پیش کر دیا نے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ ساری آنکھاں کو دیکھتا ہے، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ جدوں بھی کوئی گل کرتا ہے، خواہ کوئی نبی پیغمبر رسول ہوئے وہ وہی گل کرتا ہے، سامنے ہو کے گل نہیں کرتا۔ قیامت تو پہلے اس نے اپنا دیدار کسی نبی کو بھی نہیں کرانا۔ ایک اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اقرا میں کہتا ہے صدیق صدیق فروغ ہو رہی تو ورشا نے آجا چپ کر کے گلا کریے راز نیاز دیا پھر سرجا سناجا چپ کر کے۔ میرے بھائیوں، میں اگر انہاں دے مطالعات عقائد نظریات دے ہی جمعہ پڑھا تے سارا پڑھا سکنا اللہ دے فضل نال۔ میں یہ دسنا چاہنا کہ انہاں لوکاں دے ہر مسئلے دے اندر عقیدے غلط نے، ہر موضوع دے اندر انہاں دے نظریات قرآن و حدیث دے خلاف نے۔ لوگ جنہاں کو کہتے ہیں شیخ الاسلام احمد قادری صاحب، انہوں بھی اتنی بڑی کتاب لکھی معراج دے اور اپنے خطاب اندر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے جب جبریاں پائیاں ملاقات دے اندر جبریاں پائیاں نے۔ اقرا میں تو کہتے ہیں کہ اللہ نام مکان ہے، اللہ کا وجود بھی نہیں مانتے۔ اگر وجود مان لیا جائے تو پھر تشبیہ ہو جاتی ہے، وجود ماننے نال تشبیہ نہیں ہو جاتی، تشبیہ ماننے نال تے تشبیہ دین نال تشبیہ ہوتی ہے، صرف وجود ماننے نال تشبیہ نہیں ہوتی۔ یہ بھی انہوں کا ایک غلط عقیدہ ہے۔ اگر اللہ لا مکان ہے، وہ مکان ہی کہنے، وجود ہی کہنے، تو جبریاں کنوں پائیاں نے، ویکھیا کنوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے تے مکان ہے نا، جس مقام تے ٹھہرے، جس مقام تے جا کے اگر اللہ نے جبری پائیے تو پھر مرنا پائے گا کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے جنہوں محمد نے پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو انہوں نے اپنے عقیدے کے بھی خلاف عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، معراج اسلامی عقائد کا ایک عظیم مسئلہ ہے۔ جس طرح یہ انکار کفر ہے، اس طرح انہوں اپنی طرفوں غلط عقائد و نظریات کی صورت اندر پیش کرنا بھی کفر ہے۔ اپنے کو کوئی بندہ گل بنا کے دے اندر شامل کرے وہ بھی کفر ہے۔ معراج معجزہ ہے، اور معجزے کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کی عقل ہے، انسان کی عقل لاجواب ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، عقل دی بنیاد تے مشاہدے دی بنیاد تے اگر بندہ ایک گل نوں مندا ہے تے وہ کمال نہیں، وہ ایمان نہیں، انہیں عقل مشاہدے دی
تجربے کی بنا تے بنیا ہے. ایمان یہ نام ہے کہ مشاہدے عقل تو ماورا جڑی چیز ہے وہ تسلیم کرے. اللہ رسول دے کہن نال اس بات کو من لوے. پھر وہ ایمان ہے اگر وہ کہہ کہ میں جب تک مشاہدے دے اندر بات نہیں آتی ہونا جو نہیں مننا گا. اگر وہ مشاہدے اندر آن نال تسلیم کرتا ہے تو وہ ایماندار نہیں. انہیں ایمان کی بنیاد تے نہیں منیا, اپنے مشاہدے اگر اندر آن کی وجہ کو منیا ہے. میں وہ گل پوچھنا, انسان کی عقل مشاہدے اندر فرشتے بھی نہیں آتے, پھر فرشتوں کا بھی انکار کر دے گا. کوئی فرشتے کسی سے مشاہدے اندر آج تک آئے نہیں, کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ فرشتے کا آن جان ہے کہ نہیں آسمان سے؟ صبح بھی آتے نہیں, شام بھی آتے نہیں, جاتے بھی نہیں, آواز لے کے حاضر ہوتے نہیں. اگر یہ گل اللہ دے نبی دی حدیث کی بنیاد تے بنی جا سکتی ہے, معراج اللہ دے رسول دی حدیث کی بنیاد تے کیوں نہیں بنیا جا سکتا؟ سن لو, کئی گمراہ بات یہ بھی کہتے ہیں اچھا لگے حدیث جڑی ہے وہ نہیں بنی جا سکتی, وہ عمل نہیں ہو سکتا. سنت تے عمل ہو سکتا ہے. اسی اہل سنت ہاں, اسی وہ کام کریں گے جڑا نبی نے کیتا, جڑا فرمایا ہے, وہ سارے واسطے حجت نہیں. میں کہنا چاہتا اگر یہ رسول مان لیا جائے تو تسی حدیث سے پہلے کہتے ہو کہ قابل قبول نہیں ہو تو عمل نہیں ہو سکتا. تسی تے اہل سنت بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ تُساں خود کیا ہے کہ اہل سنت تو ہوتا ہے جڑا وہ کام کرے جڑا نبی نے کیتا ہے. تو پھر نبی نے تے معراج کیتا ہے, کوئی اہل سنت اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خود نبی کی طرح معراج نہ کرے گا. پھر وہ سنت بھی نہ ہوگا. پھر اہل سنت وہ ہوئے گا جڑا نبی کام کیتا ہے وہ کرے گا. نبی نے ساری زندگی اذان نہیں آکھی, انہوں نے اذان نہیں نہ کہنی چاہیے کیونکہ نبی نے اذان دیا کی نہیں. اذان سے حدیث تو ثابت ہے, تو یہ حدیث تو اذان ثابت ہے کہ دلوں کے 5 مرتبہ کہہ کے اہل سنت کہلاتے ہیں, تو پھر حدیث سے عمل کر کے اہل سنت کیوں نہیں کہلایا جا سکتا؟ میرے بھائیوں, خدا واسطے جمعے نو عبادت سمجھ کے, دین سمجھ کے, تحقیق سمجھ کے سنیا پڑھیا کرو. بڑے ایمان دے ڈاکو نے, جنہیں میں پہلے گزارش کر چکا کہ فتاوی الوکیل لکھا ہے کہ بیت المقدس تو آسمان تے معراج دا انکار کرنے والا کافر نہیں. اگر وہ کافر نہیں تو معراج نام کس چیز کا ہے؟ میرے بھائیوں, مرزا نے یہ گل کہی, معراج روحانی ہے, جسمانی نہیں. انہوں نے بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے, سوئی چلے گئے, مارے گئے. قرآن کریم نے یہ گل کہی ہے, ماں کہتا روح ہو ماں سادہ روح ولیکن شبہ علیہم. نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیتا گیا ہے, نہ سوئی چڑھایا گیا ہے. انہوں نے شبہ پہ گیا جنہاں قتل کا دعویٰ کیتا. اللہ فرماتے پر رفع اللہ, بلکہ میں عیسیٰ کو اٹھا لیا. انہاں قتل نہیں کیتا, تے قتل کرن دا دعویٰ انہاں دا روح نو سی یا کہ جسم نو سی.
کدی روح بھی قتل ہویا یا روح بھی کسی سے ہاتھ آیا ہے، کدی روح بھی کسی نے پڑھیا ہے، کدی روح بھی کسی سوری چڑھایا ہے۔ اور جس چیز نو انہاں دے قتل کرن دا دعویٰ سی، اس چیز دی رب نے نفی کیتی ہے کہ انہاں نے وجود عیسیٰ نو نہ قتل کیتا ہے نہ سوری چڑھایا ہے۔ تے جس چیز نو رب نے انہاں کو بچایا ہے وہ وجود ہے اور روح نہیں۔ تو وجود نو اٹھایا ہے، روح نو اٹھانا کے کوئی کمال نہیں، ہر ادھر اٹھایا جاتا ہے، وہ کسی کو نظر آتا ہی نہیں۔ تو روح تو اپنا آپ نو نظر آتا ہے۔ مشاہدے دی بنا دیتے بندہ روح کا بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ مشاہدے دی بنا دیتے اللہ کا بھی قائل نہیں ہو سکتا۔ رب نے کسی نے دیکھا ہے؟ اگر مشاہدے کی بنا دے کبھی کہ میں مرنا گا جب تک میں بیٹھا گا نہیں، تو پھر کہیا نے تے اپنا باپ بھی نہیں ویکھا ہوتا، پھر وہ بھی کہے کہ میں نہیں مرتا اپنا باپ جب تک میں بیٹھا گا نہیں، وہ بھر گیا ہوتا بیٹھے گا کتوں پہ؟ مشاہدے کی بنا دے اگر کہے تو پھر کسی نبی کو نبی نہیں منیا جائے گا، جس کا کلمہ پڑھ لیا حضرت محمد بھی نہیں ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات نے گواہ وہ ہوتا ہے جڑا موقع دا ہوئے جنہیں ویکھیا ہوئے محمد اس واسطے گواہ نے جو سانو ویکھتے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے شان عظمت والا کہہ کے جڑا تسی کہندے ہو کہ سانو ویکھتے نے انہاں گواہی دینی ہے، تسی بھی تے گواہی دے رہے ہو کہ نہیں؟ نہیں تو ہمیں پتا گواہی کی ہوتی ہے، تو ایسے آ کے سو رہنا ہوتا ہے، یہ جا تو جڑا پڑھ کے جانا ہے وہ جو تو گواہی تو دینی ہے۔ تسی بھی گواہ ہے ہو کہ نہیں؟ نبی دی نبوت دے، آدم دی نبوت دے، موسیٰ عیسیٰ دی نبوت دے، انہاں دی امتاں دے، جنت دے، دوزخ دے، قبر دے، عذاب دے، اپنے پرانے باپ دادیاں دے، انہاں شہراں دے، فلسطین دے، بیت المقدس دے، تاریخ دے، یہ ساری عقیدہ دی گواہی اسی مشاہدے نال دینے ہیں کہ محمد دے کہنے نال دینے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ ساری عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کہنے نال اسی ماننے ہیں تو میراج اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد دے کہنے تے کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ اسی انہاں چلنے بنا گے جب تک عقل نہ بنے گی، اگر وہ بھی جگہ نہیں مانتے۔ ساڑھے 900 سال ویسی زندگی کل عمر کی نہیں وہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، عبید اللہ صدیق لوگ کتنا بڑا عالم کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ کا عقیدہ رام کہانی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مجاہد یہ گل کہہ، جو مسلمان بھی یہ گل کہہ، عبید اللہ صدیق کبھی کہو غیر مسلمان ہویا سی، ہو سکتا ہے اس گل کی سمجھ نہ آئی ہوئے۔ احمد اللہ کا بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نزول عیسیٰ کا عقیدہ کفر دے درکنار گمراہی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہ منے عیسیٰ دے نزول ہو تے پتہ گمراہی نہیں ہوتا۔ مرزا کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ نے کوئی نہیں نازل ہونا، وہ جانا ہی نہیں مانتے۔ نبی کا آسمان تے جانا بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی۔ ایک جسم جا ہی نہیں سکتا آسمان تے، راستے تے اندر قرائے ناری ہے، قرائے آبی ہے۔ اگر نار والو جائے گا، اگ والو جائے گا تے جل جائے گا، پانی ہونا جائے گا تے پھٹر کے مر جائے گا۔ لہذا آسمان کا وجود جا نہیں سکتا آسمان تے۔ تو بھائیوں یہ بھی بات ہونا دے غلط ہے، جا سکتا ہے۔ عدل حدیثہ کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بات بنایا گیا بھی۔ اللہ دے فضل و رحمت نال نبی کا ہر مسئلہ قرآن تو ثابت ہے۔ اگر کوئی انسان سمجھے
اگر یہ حدیث اس واسطے نہیں مانتا کہ بعد میں چلی کہیں گے یہ بھی کوئی ایسی دلیل نہیں. حدیث تو بھی بعد اندر جہاں گلا آ جانے وہ تو مان لیں حدیث کیوں نہیں مانتا. اور سنا ہوا حقیقت آدم علیہ السلام کا یہ وجود خاکی ہے پتلا مٹی کا بنیا ہے. مائی ہوا ساری امی اور مٹی کی بنی ہے پتلا مٹی کا بنیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن اندر فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم اور حوا ان دونوں جنت کہہ رہے کہ نہیں انہاں دا وجود خاکی ہے کہ نہیں. جہے راستے رب آدم اور حوا دے وجود نوں آسمان تے جنت وچ لے جا سکدا ہے اس واسطے رب عیسیٰ اور محمد نوں آسمان تے نہیں لے جا سکدا صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس واسطے تانوں خدا دا واسطہ دے کے کہنا لوگوں سمجھا کرو سنیا کرو ہر موضوع کے اندر فرق معلوم کریا کرو. یہ بیان کرنا اندر اور دوسرے علماء دے بیان کرنا اندر فرق کی اس موضوع کے اندر. جڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بندہ کافر نہیں معراج کا انکار کرن نال اور گمراہ بھی نہیں. میں گزشتہ جمعے اندر بھی حوالہ دیتا سی اور ہم بھی عرض کرنا کہ جنہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج کا انکار کیتا اور مرتد ہو گئے. مستدرک کے حاکم اندر صحیح احادیث نے وہ مرتد ہو گئے. یہ معراج انسان دے ایمان کا امتحان ہے. ایمان والوں کا پتہ لگانا سی کہ ایماندار کیڑے نے جنہاں نے من لے محمد دے کہن تے معراج اور ایماندار ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. جنہاں نے نہیں منیا وہ مرتد ہو گئے. وہ اسلام تو ہٹ گئے باغی قرار دیتے گئے. اگر اس وقت کا انسان معراج نہیں مانتا کافر ہے. اج دا اگر آدم کہتا ہے کہ معراج کا انکار کرنے والا کافر نہیں تو یہ دے جھوٹے ہونے کی شان ہے. اور توجہ فرماؤ حقیقت کو معلوم کرو. صرف یہ نہیں کہ مشاہدے اندر نہیں گل آتی کہ ابھی نہیں مانتے. جان لینے والے فرشتے آتے نے ٹیم پوری آتی ہے. یہ پوری جماعت آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر وہ برے اعمال والا انسان ہے سزا کا مستحق ہے تو یضربون وجوہہم وادبارہم انہاں دیا پٹھاں تے انہاں دیا منہاں دے اوتے مارتے ہیں. وہ مار کھان والا باپ دے ہاتھاں وچ ماں دے ہاتھاں وچ ڈاکٹر دے ہاتھاں وچ حکیم دے ہاتھاں وچ سیکریٹر دے ہے سارے ارد گرد نے. کسی نے کوئی نظر آنے نے مارن والے جو نظر آ جاتے کوئی اپنے پتر کو مارتا برداشت کرے گا. کوئی پولیس والا ہوئے کوئی فوجی ہوئے کوئی چیف ہوئے کوئی وزیر اعظم ہوئے کوئی صدر ہوئے کوئی کسی میں نظر نہیں آتا. اگر نظر آوے تو انہوں نے پکڑ لیں
تمہیں پتا نہیں لگتا گل بنتے ہو کہ نہیں؟ کرو انکار کہ عقل وچ گل نہیں آتی قبر دے عذاب دی، تیرے سامنے پیار ہو تیرے عقل وچ نہیں آئی، قبر دے عذاب دی تیرے عقل اندر کیویں گل آ سکتی؟ تے جے تو عقل دی بنا دے تے انکار کرے تے پھر دا بھی انکار کر، جویں دا انکار نہیں ہو عذاب قبر دا بھی انکار نہیں ہو سکتا، لیکن وہ نظر نہیں آتے میرے ویرو۔ ایک ہوندی ہے قدرت، ایک ہوندی ہے قدرت یعنی ایک فطرتی عمل دے متضاد چیز، لوگ فطرتی عمل دی بنیاد اتے سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن قدرت جڑی ہے وہ فطرت دے مقابلے میں جدو آدھی ہے تو قدرت غالب آدھی ہے فطرت اتے۔ ایک اصول قانون سمجھنا اس مسئلے کو، فطرت یہ ہے کہ اگر انسان دریا دے اندر نہر دے اندر ڈوب جاتا ہے اور پھر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ مچھلی کھا گئی ہے، سمندر کے جانور بندہ کھا گئے نہیں، تو پھر فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندہ زندہ واپس آ سکتا نہیں، لیکن قدرت کا یہ ہے کمال کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ اندر گئے نے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام یقین کرتے ہیں کہ وہ میں ادھر اندروں بلاتے خود نکلم تے قادر نہیں، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یقین کر لیا ایمان بڑھ گیا ہے کہ میں نکلم تے قادر نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا عبد القادر قادر ہے، من اور کسے دی لوڑ نہیں۔ یونس اللہ کا نبی کہتا ہے وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یقین ہو گیا کہ میں نگلم تے خود قادر نہیں۔ یہ زیادہ عبد القادر قادر ہے، یہ جلانی جو چاہے سو کر سکتا ہے ہر کام۔ قرآن کہتے ہیں وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یونس نے یقین کر لیا کہ میں نگلم تے قادر نہیں، جہاں آپ بذات خود نہیں نگل سکتا دنیا کو کیویں کر سکتا ہے؟ نبی ہے، نبی نہیں خود نگلم تے قادر دنیا کو کیویں کر سکے گا؟ تے جیلانی کیویں کر سکے گا؟ پھر وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، انہاں اندھیرے دے اندر مچھلی تے پیٹ دے اندھیرے، سمندراں دیاں تہاں دے اندھیرے، پانی دیاں چھناں دے اندھیرے، وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، انہاں اندھیرے دے اندر آواز ماری کیا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ لفظ کی بولیا ہے الہ، ابھی تو مانا کرتے ہیں نا، لا الہ کا مانا ہے کوئی دنیا دارنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں۔ آدھے لا الہ کا مانا ہی نہیں، واقعی غلط کر دیتے ہیں، واقعی غلط کیتا۔ یونس نبی بھی غلط کرتا نا، حول ولا قوت الا باللہ، ڈوبیا ہے نا، تے ہن ڈوبدا گیا، آپ ڈوب گیا ہے، تے ڈوبدے ہوئے نوں تارن والے دی لوڑ ہے، تے جڑا تاردا ہے اونوں کہندے نے مشکل کشا دے داتا۔ اس یونس نبی نے وہ بولیا ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا نہ پانیاں جو مچھلی دے پیٹ نہ تیرے جو کوئی نہیں نکالنے والا۔ لہو بولیا سبحان، لہو بولیا تو پاک ہے، میں خود نہیں نکل سکتا، جے تو نکالنے تے آویں تے تو پاک ہے۔ اس وقت میرے ویرو
اندر بھی چلے گا تے محمد نور راستے وکھاتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اے روشنیاں دا محتاج نہیں. دوسرا رب نے امتحان لینا سی جو بھیجیا لوکاں دے جائے گا. ساری دنیا من لے گی امتحان نہ آئیں گے کے بغیر ویکھیا میں ویکھا محمد دی گل کیڑا بندا ہے. اس واسطے رات نو سیر کرائیے میرے بھائیو. جنہاں لوکاں نے محمد دی اس گل تے اعتماد نہیں کیتا رب نے انہاں نوں مرتد قرار دے دیتا ہے, کافر قرار دے دیتا ہے. قدرت اور فطرت کا آمنا سامنا ہو جائے کہ قدرت غالب آ جاتی ہوتی ہے, پھر فطرت کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں, پھر عقلاں دی گل ختم ہو جاتی ہے. بندہ چاہتے کوئی نہیں سکتا لیکن جب رب تے جانتے آوے تے پھر روک بھی کوئی نہیں سکتا. فرمایا میں سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات ایویں چند گھنٹیاں دے اندر اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہے قدرت کا تقاضا تے فطرت کا تقاضا الگ الگ ہے. کئی ایسا پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتا. نہیں کروانے خلاف نہیں ہوتا, وہ خدا کے استثناء ہوتا ہے. اگ کا تقاضا کی ہے جب اگ وچ سٹیا جائے تے اگ جلا دیندی ہے بھاویں کنے کنے درخت کیوں نہ سٹے جان. اتنے بڑے درخت بھی جلا دیندی ہے, لوہا تے پتھر بھی سرخ کر دیندی ہے. اج کی وجہ ہے جب کافراں نے ابراہیم نو اگ دے اندر سٹیا ہے, اگ دے اندر جا رہے ہیں ابراہیم دے کہتے ہیں اللہ دنیا دے میں کلا وا آسماناں تے تو کلا ہے. اے اللہ دنیا دے میں کلا تیری توحید بیان کرنے والا ہاں, آسمان تے تو کلا ہے. اگر ہن تو میری مدد نہ کرے گا تے کون میری مدد کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اگ دے اندر جاندیا ہویا کنوں آواز ماری ہے. انہوں نے منجیق دا اولارا دے کے اگ دے اندر سٹھیا ہے. ابراہیم نے رب نو پکاریا ہے. اللہ فرماتے نے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اسا اگ نو کیا اے اگے ٹھنڈی ہو جانا ہے, میرے ابراہیم تے گرم نہیں ہونا, ابراہیم نو جلانا نہیں تے ٹھنڈی اینی بھی نہیں ہونا کہ ابراہیم نو کدھر سردی نہ لگ جائے. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. سلام دیوالی ہو جانا ہے. اگ دا تقاضا تے فطرت ہے کہ جلا دے, لیکن اج اگ نے ابراہیم دا ایک وار بھی نہیں جلایا. قدرت غالب آ گئی ہے. ہن تے اگر تے فطرت دی گل نہیں, یہ دو مثالاں قرآن دیاں نے. میں کیوں تواڈے اگے ہاتھ جوڑنا, ذرا میرا بیان سنیا کرو, دوسرے علماء دا بھی سنیا کرو, فرق معلوم کریا کرو. توبہ استغفار کر کے کہنا فخر نہیں, تکبر نہیں, غرور نہیں. مینوں اپنی تحقیق تے اعتماد ہے. میں جدوں پیش کرنا, میں رب دا قرآن پیش کرنا, محمد دا فرمان پیش کرنا اور تمہیں دسنا کہ مسئلے دا حل یہ اندر موجود ہے, لیکن مولوی خود انہوں سمجھتے نہیں, پڑھتے نہیں. دو مثالاں قرآن دیاں. تیسری مثال قرآن دے اندر اللہ فرما رہے ہیں لوگوں چھری دا تقاضا کیے, چھری دا کام تے وے کہ کٹ جائے. جڑی چھری بڑے بڑے ہڈ کٹ دیندی ہے, لکڑاں کٹ دیندی ہے. کی وجہ کیا اسماعیل دی گردن کیوں نہیں کٹ دے پئی. ابراہیم علیہ السلام زور لگاندے ہیں تے چھری زبان حال نال کہندی ہے ابراہیم نو
ایک باری رب تینوں آکھے کٹنا مول نہ ہٹنا، 100 باری رب مینوں آکھے چھریے نہ کٹنا نہ کٹنا۔ ٹھیک ابراہیم نے کتنا زور لگایا ہوئے گا، لیکن چھری نے ماس نہیں کٹیا۔ کوئی رگڑ بھی اللہ فرمانے نے وفادائی بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اساں اسماعیل نو چھڑا لیا ہے، بچا لیا ہے، نہیں ہون دیتا۔ اے وہی قدرت سی، فطرت دے ہوئے پانی نیوی جگہ نو جاندا ہے، کدی اچھی جگہ نو پانی جاندا تو سانے ویکھیا، لیکن قدرت کی ہے جدوں نوح علیہ السلام کہتے نے اے میرے پترا جا میرے نال کشتی دے اندر بیٹھ جا، کشتی دے اندر سوار ہو جا، میرے بیڑے دے چڑھ جا، پار ہو جائے گا۔ پتر کی اندر ساوی الى جبل، ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا، پانی کوئی اوپر تے نہیں نہ آ جانا۔ کیوں بھائی عقل دے ہی آندی ہے نا، فطرت دے ہی آندی ہے نا، پتہ باقی کوٹھے تے چڑھ جائے۔ پہاڑ تے چڑھ گیا، کہنے لگا ساوی الى جبل یعصمنی من الماء، طوفان آ گیا، پانی آ گیا، میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا، مینوں بچا لے گا۔ کوئی پانی اتنا تے نہیں جانا، پانی تے نیوی طرف جانا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نو فرماندے نے اپنے پتر نو لا عاصم اليوم من امر اللہ، کوئی پترا تو تے فطرتی طور تے کرن ہوے نہ جدوں رب دا امر آ جائے تو پہاڑاں دے اوتے بھی چڑھ جاتا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ دے حکم تو تینوں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا۔ پہاڑاں تو بچن والے آندا، پتھراں نال بچن والے آندا کیتا، پہاڑاں دی پناہ لین تے پتھراں دی پناہ لین والے آندا کیتا، او نوح دے پتر والا کافراں والا کیتا ہے۔ اللہ دے حکم تو بچیا، اللہ دے حکم تو نہیں بچا جاتا تھا، جدو اللہ دا حکم آ جائے تے پھر وہ آ جاتا ہے، پہاڑاں دے اتے بھی آ جاتا ہے، غاراں دے وچ بھی آ جاتا ہے، او مزاراں دے اندر بھی آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ جدو آ جاتا ہے تے مزار دے اندر بھی آ جاتا ہے، غار دے اندر بھی آ جاتا ہے، پہاڑ دے اندر بھی آ جاتا ہے، پہاڑ دے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ انہوں کوئی دنیا دی طاقت روک نہیں سکتے، بے شک تجھے جننے مرضی پروگرام کر لو، ایک کرونا وائرس نے آ جانا ہے، جس کی قسمت وچ موت لکھی ہے، انہیں آ کے تانوں بیٹھ تے پکڑ لینا ہے، انہیں اپنے مقام دے، کیونکہ قرآن دا قانون اذا جاء اجلها لا یستقدمون ولا یستاخرون۔ جدو موت کا ٹائم آ جانا ہے، اس موت کو ایک لمحہ بھی انسان اگے پیچھے ہو سکتا، بچ سکتا نہیں، بچ سکتا نہیں۔ تدبیراں کرو، میں نہیں آتا کہ تدبیراں نہ کرو، علاج معالجہ کرو، کوشش کرو، لیکن یقین رب تے رکھو کہ موت جڑی آنی ہے وہ دے تو بچ۔ موت اپنے وقت مقرر تو نہ پہلا آ سکتی ہے تے نہ آئی واپس، تے جدا ایمان نہیں اللہ دی قسم وہ مومن مسلمان نہیں ہے۔ جیڑی موت رب نے لکھی ہے زندگی، اور انہاں تدبیراں نال بچ، تدبیراں کرو، میں نہیں آتا علاج معالجہ نہ کراؤ، کرو۔ گورنمنٹ بھی کرتی ہے بھی اللہ نے جزائے خیر دے، جڑی تدبیر ہے اسی اتفاق کر رہے ہیں، لیکن جمعے بند کرنے والے اتفاق نہیں کرتے۔ سب کچھ بند ہو جائے،
سارے گڑ گڑا کے رب دے گھر جا کے رب دے کے روو کہ یا اللہ اس مصیبت تو آفت تو تو ہمیں بچا رہے تواڈے نال مکے دے کافراں دا عقیدہ جڑا ہے وہ بڑا مضبوط سی انہاں نوں کوئی مصیبت آوندی سی بھج کے جا کے رب دے گھر دا کنڈا کھڑکاندے سن تسی رب دے گھر بند کریے اوندا ظالمو بند نہ کرو سارے آکھو رب دے گھر وچ جا کے رب کے گڑ گڑا کے روو یہ ڈاکٹراں نال نہیں یہ دوائیاں نال نہیں یہ اسلحے نال نہیں یہ فوجاں نال نہیں یہ سائنس نے نہیں روکنا فواد چودھری پاگل آتا ہے سائنس ہی روک سکے گا اور کوئی نہیں روک سکتا ہے رب روکے گا تے رکے گا کوئی دنیا کی طاقت روک سکتی سائنس کی ایجاد کرنے والے سب تو پہلا آیا کتوں اٹھیا کتوں چائنا جو مرے سب تو کدے نے چائنا والے چھوڑ دو میں نہیں زیادہ تبصرہ کرنا چاہتا میرا موضوع کیا ہے کہ فطرت ہے کہ قدرت ہے فطرتی تقاضیاں تے جدوں قدرت غالب آ جاندی ہے پھر فطرتی تقاضے ختم ہو جاندے ہیں پھر قدرت تے اعتماد کرنا پیندا ہے میرے میو ہن بھی فطرت دی گل نہ کرو قدرت دی گل کرو سائنس دی گل نہ کرو سنو سائنس دی گل نہ کرو فواد چودھری صاحب فطرت تے قدرت غالب آ جاتی ہے سائنس والے سائنس ایجاد کرنے والے دوائی ایجاد کرنے والے اے آلے تیار کرنے والے خود مر گئے نے خود مر گئے نے یہ دوائی نہ سائنس نہ بچنا ہوے اے سائنس ایجاد کرنے والا خود نہ مرے اور دوائی ایجاد کرنے والا نہ مرے اوہی دوائی ہوندی ہے اوہی بیماری ہوندی ہے لکھاں بندے بچدے نے لکھاں بندے مرتے قانون کی ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون جب موت آ جائے پھر آئی موت واپس تے جنہ چر رب والوں نہ آوے انہوں لیا کوئی نہیں سکتا خنجر لوگ مار دینے گولیاں مار دینے حادثیاں دی نظر ہوندے نے ایکسیڈنٹ ہوندے نے ڈوب کے میری لب جاندے نے حادثیاں دی نظر ہو کے بچ جاندے نے چھریاں چاقواں نال بچ جاندے نے یزدانی شہید نو کنے خنجر لگے حافظ عبد الجمال صاحب جناب روڈ والے اسحاق مسجد خطیب دعا کر والا صحت عطا کرے اور ظالم نے چھریاں ماریاں نے تو ویکھیا ہوئے گا انہاں کی انہاں نوں کہا کہ قوالی بند کر دے سامنے مسجد اسی اللہ دا قرآن پڑھا رہے ہیں اینی گل انہاں چھریاں ماریاں نے سول ہسپتال ہومی سٹریچر تے خون اندر لت پت پے نے فطرت دے تقاضے نہیں بناتے اگر نہیں مانتی کہ وہ بچ جان لیکن رب دی قدرت ہے کہ انہاں نوں اور لوٹی دا جہاز کتھوں گریا سی ہائے ہائے جہاز تباہ ہو گیا لیکن انہوں رب نے بچا لیا یہ بڑیاں بڑیاں فوجاں دے پہرے دے اندر ساڈے جنرل صاحب دا وجود بھی لبیا نہیں سمجھ آئی اے حفاظتی اقدامات کچھ نہیں قدرت بچائے گی سائنس جڑے حفاظتی انتظامات ہوندے نے خود بھی ختم ہو جاتے ہیں ریڈار بھی کام کرنا ختم ریڈار بھی کام نہیں کرتا فطرت کا تقاضا دے کہ اعتماد دے اوتے کرے لیکن جدے تے اعتماد کرتا ہے وہ پانی گارڈ آپ ہی گولی مار کے تے قتل کر دیتا ہے نہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں نہ لین دی کوئی نہیں ضرورت باڈی گارڈ نے خود ہی قتل کیتا نا کنیا کو میں کنیا کو دا نہ لواں گاندھی نو کنے قتل کیتا تواڈے توسیع نو کنے قتل کیتا سی تقاضا دے ہوندا نا فطرت کہندی ہے تیرا محافظ ہے فطرت کہندی ہے یہ گولی لوکاں واسطے تو لئیے اپنا دفاع کرنے واسطے لیکن وہی گولی ہے وہ آپ نو وج جاتی ہے قدرت غالب آ گئی ہے کہ نہیں فطرت تے اور
اسے گولی نال آپ مر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں گل سمجھانا چاہنا ہوں، قدرت فطرت دو چیزاں جدوں آمنے سامنے آدیاں نے تے قدرت غالب آ جاتی ہے۔ کئی لوگ پھر کی پتہ مغالطہ دیتے ہیں، یہ دیکھو معراج کے سفر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے کیا لہذا قبراں والے زندہ نے، قبراں والے نمازاں بھی پڑھتے ہیں۔ اور بھائیو یہ اس طرح کہ رب نے وہ خاکہ وکھا دیتا ہے محمد رسول اللہ نو۔ قانون ہے کہ عبادت زندگی میں زندگی موت کے بعد عبادت وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک موت نہیں ہوتی۔ موت کا معنی ہے کہ زندگی کے تمام اعمال ختم ہو گئے ہیں، ہن عبادت کوئی نہیں۔ یہ تو یہ گل نہیں دینے کہ قبراں والے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ میں ویکھیا یونس علیہ السلام نو تلبیہ بھی کہتے ہیں، میں حج بھی کرتے ہیں۔ پھر منو نا قبراں والے آ کے حج بھی کرتے ہیں۔ پھر کدی ویکھے نے تواڈے ماں باپ یا پرانے نبی جڑے نے گئے فوت ہوئے آ کے حج بھی کرتے ہیں۔ ایک وقت کی گل ہوندی ہے، وقتی طور تے ہمیشہ دی گل نہیں ہوندی، معجزہ ہے۔ ایک امتحان دی گل منوانی سی، وقتی طور تے ہمیشہ نہیں ہوندی۔ قبر میں جا کے بندے نو بٹھایا جاتا ہے، سوال جواب ہوندے نے، اس تو بعد پھر سوایا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ نہ کرنا کرتا ہے، نہ سوال جواب ہوندے نے، نہ وہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے۔ سن لینا گل بڑے لوگ مغالطے دیندے نے۔ قبر وچ بندے نوں جدوں رکھیا جاندا ہے وقتی طور تے روح لٹائی جاندی ہے، زندہ کیتا جاندا ہے، بٹھایا جاندا ہے، سوال جواب ہوندے نے، اس تو بعد فرشتے چلے جاتے ہیں، انہوں پھر اسی طرح سوایا جاندا ہے۔ پھر قیامت تو پہلا انہیں اٹھنا وہ نہیں سنے گا ہونا۔ اس گل نوں دلیل ہمیشہ واسطے بنایا نہیں جائے گا۔ ہن سن لو، میں مثالاں قرآن دیاں دے نہ قرآن میرا ذوق ہے، لوگوں تواڈے اگے بھی واسطہ پانا قرآن سنیا کرو۔ اللہ دے پیغمبر ابراہیم آندے نے اللہ جی مینوں یہ دسو کیف تحیی الموتى، مردے کیویں زندہ کردے ہو؟ اللہ نے سوال کیتا ہے۔ اج تے مولوی نے سوال کریے تے مولوی گل پہ جاتا تو ہوے کون مینوں سوال کرن والا؟ اور تو آدم ہے بھائی، تینوں اس واسطے پوچھنے آ تو مسئلہ دس۔ قرآن حدیث کا غصے نہیں ہونا چاہیے، غصے وہ مولوی ہوندا جنوں آپ کو پتہ نہیں، اور پتہ ہوگا میرا پہاڑ بن جائے گا، وہ آتا قرآن کا ترجمہ ہی نہ پڑھو، آپ نے بھی نہیں آؤں تے جے کوئی مقتدی آ کے میرے ترجمہ پڑھا تو نہیں ہوئی آخنا کہ رب کا لنگ لانا نہیں، رب دے لنگ نوں ہاتھ پانا، رب دیاں گلاں جڑیاں نے وہ باہر لے ہوندیاں نہیں، رب دا نگیج ویکھنی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو اگر اینوں ہمیشہ دلیل بناواں گے تے پھر قرآن دا انکار ہوئے گا۔ قرآن کہندا سنتے نہیں، ویندے نہیں۔ کیا انہاں دے کان ہے نے جنہاں نال سنتے نے؟ کیا انہاں دی اکھاں ہے نے جنہاں نال ویندے نے؟ وہ جواب بھی نہیں دیندے۔ تو معلوم ہویا وہ وقتی طور تے ہوئے، جویں اللہ دے پیغمبر ابراہیم نے پوچھا کیف تحیی الموتى، اللہ جی دسو کیویں زندہ کر دے مردیاں نوں؟ فرمایا ہے میرے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑو، فصرہن الیک، انہاں نوں اپنی بولی سکھاؤ، پھر انہاں نوں اپنی طرف آواز ماریا جے، ذبح کر کے تے انہاں نوں پتھراں دے اوتے پہاڑاں دے اوتے رکھ دیا جے، گوشت ملا کے پھر انہاں نوں آواز مارے، ثم یاتینک سعیا، پھر تیرے ول دوڑ دے آؤں گے، جویں او گوشت تے کوٹیاں تے قیمہ ملیا ہویا تیرے ول دوڑدا جانور بن کے آ جائے گا۔ سمجھ لے رب جویں انہاں نوں زندہ کر سکدا ہے میں مردیاں نوں زندہ کر رہے گا۔ رب نے غصہ کیتا کہ دلیل دیتی ہے، مولوی تے غصہ کردا تے دلیل ہوندی کوئی نہیں، رب غصہ بھی نہیں کیتا تے دلیل بھی منوانا کسے نوں زور نال نہیں ہوندا، دلائل نال منوائیدا ہے۔ میں تواڈے اگے کیوں واسطہ پانا رب دا قرآن سنیا کرو؟ اللہ دی قسم میرا ایمان یقین ہے جدو تسی انصاف نال قرآن سنو گے تانوں خود بخود سمجھ آ جائے۔ کیوں بھائی ہن بھی آ کے
کہ میں جڑا ہے وہ گوشت نو آواز مارا تے اسی طرح زندہ ہو جان گے پرندے ہو جان گے. آ کے ویکو کسانیاں نو چھریاں پھیر پھیر کے ڈرامے سٹی آتے ہیں پھر بعد جاکڑ کا اٹھ بھائی کوئی پاکستان دا کسائی جڑا وہ کھا دے. بنی اسرائیل نے مقدمہ دائر کیتا سی موسیٰ دی عدالت دے اندر. قرآن دے واقعہ میں میرے کو دلائل نے اللہ دے فضل نہ کہنے لگے ساڈا قاتل لب کے دیو. موسیٰ فرماندے نے گائے ذبح کرو. ہے نا سورہ بقرہ. بقرہ دا معنی گائے. بقرہ دا معنی گائے ڈالنا سوارے والی سورۃ بقرہ. موسیٰ فرماندے نے گائے ذبح کرو. وہ آندے نے اسی آنے ساڈا قاتل لب کے دے تو آنا گائے ذبح کرو سانو مذاق کرنا. موسیٰ کہندے نے اعوذ باللہ میں اللہ دی پناہ جانا کہ میں جاہل ہواں. جاہل ٹھٹھے کر دینے میں جاہل نہیں کہ تانوں مذاق کراں. نتیجہ کی نکلیا اخیر انہاں گاں ذبح کیتی کیڑے رنگ دی ہوے کڈی ہوے کنی ہوے بار بار سوال کیتے. نتیجہ نکلیا انہاں نوں ذبح کرنی پئی. فرمایا اتقائے دے گوشت کا ایک ٹکڑا کے نو لاؤ مردے نو ہے آپ ہی اٹھ کے کہے گا کہ میرا قاتل کون ہے. انہاں گائے ذبح کر کے گائے کا ٹکڑا لگایا. پھر انہیں اٹھ کے خود ہی کیا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے. کیونکہ ہن بھی گاں ذبح کر کے تے گاں دا کوئی حصہ کسی دوجے موئے نو لا کے زندہ کر سکتے اور کوئی کرنی والا کوئی بھرنی والا کوئی پیر شیر کوئی نہیں. یہ جڑے سب کچھ کر سکتے ہیں دیکھا میں میکا مار سکتے ہیں. نہ کوئی کرونا وائرس ہی بند نہیں ہوتا. یہ کوئی پیر شیر جڑے ہر کو پیر چار کٹھے کر کے جو ایئرپورٹ سے کھڑے کر دو پھوکا نال مشن کرتے ہیں نا بھائی کہ حق باؤ پھوکا مارتا پھرتا فقیر بن کے وہ حق باؤ بن کے مارتا پھرتا ہے. سپیکر پھوکا دم کرتا ہے اور کدے ایئرپورٹ سے انہوں آگے کھلو جائے تو دم کر کوئی کرونا وائرس آوے ہی نہ پاکستان. مگر وہ کی نتیجہ نکلے باقی جو ہے مانتا نہیں لا حول ولا کوئی منان والی کوئی گل مینوں بخاؤ دے صحیح میں من بھی جاواں. میرے ویرو اسی سب کچھ ماننے ہیں. فطرت دا تقاضا ہے کہ بچہ اپنی عادت کے مطابق کچھ عمر لے کے کم از کم 9-10 مہینے لے کے گلاں کرنیاں شروع کرے. لیکن ہم قدرت کا تقاضا کیے جب ظالمہ نے الزام لایا مریم سلام اللہ علیہا دے تے مریم نو کیا مریم ایک ہی کام کیتا ہے. اللہ فرماتے نے اے مریم تو پریشان نہ ہوئی میں تینوں گل بھی نہ کر دیاں گا تے تیرا دفاع بھی آپ کر لواں گا. آج کرونا وائرس کا دفاع ہونے لگا کنے کیتا ہے اور جڑے وائرس جاندے سن اسی مریم تے اعتراض کریے لوگو. شرک دا وائرس کوئی نہیں روکدا. بدعت دا وائرس کوئی نہیں روکدا. کفر دا وائرس کوئی نہیں روکدا. لا دینی دا وائرس کوئی نہیں روکدا. او دا دفاع کردا کوئی نہیں. جڑا دفاع ہے وہ کردے نہیں. تسی جڑا وہ بند کرن نال تے دفاع نہیں ہوے گا اس طرح رکے گا نہیں. مرد جڑی ہے بندے دے وجود دے وچوں اٹھدی ہے کوئی بساں دے جہازاں دے بہ کے نہیں آندے. او مرداں وچوں ہی وجود دے اٹھ بیٹھیاں نے. کون ہے اٹھان والا؟ اے مالک الملک ہے. اگر وہ بچانا چاہے تے کرونا وائرس دے وچوں بھی بچا سکتا ہے. یہ بھی آندے نال نہ کھڑو پیر نہ ملاو سلام دعا نہ لو. اور جڑے علاج پہ کرتے ہیں کرونا وائرس والے دا وہ کیویں کردے نے وہ کیویں مرتے پے. اور جڑے علاج کرتے ہیں انہاں نوں کیوں نہیں کرونا وائرس ہوندی پئی ہے کہ یہ کرونا وائرس نہیں. یہ تبصرہ کرنا چاہتا میرے ویرو سنو. یہ چھوت دی بیماری دی طرح ہندوؤں سکھاں والا کیتا نہ بناؤ. ایمان رب پہ رکھو. تقدیر تے ایمان رکھو. تقدیر بھی اللہ تعالی نے لکھی ہے. جدا تقدیر تے ایمان نہیں وہ مومن مسلمان. دفاع ضرور کرو احتیاطی تدبیر ضرور کرو. لیکن اے جڑی گل ہے نا صفائی رکھو برتن صاف رکھو. اور چیزاں کا جنہ دفاع کر سکتے ہو کرو. کسی سلام دعا تو روکنا. مسجد میں نماز پڑھن تو روکنا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ دفاع نہیں نہ یہ علاج ہے. اسی بھرپور ایسی مذمت کران گے.
یہ شرعی مسئلہ ہے، قرآن دا مسئلہ ہے، حدیث دا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، رکوع والا نال مل کے جماعت میں نماز پڑھو۔ اور آئے الگ گل ہے، مفتیاں کہتا، مولویاں کہتا، میں بھی کہی جانا وا، نہیں سمجھے میری کہتا بھی رکھو گے میں بھی کہہ دیا۔ حق بات ہے ایمان رکھو اللہ والو تکلیف آ انسان کے وجود وچوں ہی مرنا اٹھ بیٹھی ہیں۔ تو ویرو واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم معجزیاں وچوں ایک معجزہ ہے۔ کئیاں نے 4000 معجزے محمد دے بیان کیتے نے صلی اللہ علیہ وسلم، کئیاں نے سینکڑے دی تعداد نال بیان کیتے نے، لیکن یاد رکھو معجزے جتنے بھی ہون سارے دے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بے مثال نے، با کمال نے، لاجواب نے۔ انہاں دا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو منوایا جائے اور محمد دی گل دا انکار نہ کیتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو بعد دعا کر اللہ ولا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ یا اللہ جنوں تو جو چیز دے دیں او دی روک کوئی نہیں سکتا، جی تو روک دیں انہوں دے۔ ہر نماز تو بعد دعا کر جی رب والوں ایک کرونا وائرس آنا چلو کوئی دنیا دی طاقت روک لگے ہی نہیں نا، اکیلا آوری ہے نا، کدی کسی ذریعے کدی کسی ریاض ملک چینی بڑھ گئی، ریاض ملک چینی بڑھ گئی، اتنے بندے ہو گئے، اتنے ہو گئے، حکومت زور لگا رہی ہیں۔ لیکن بھائیو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ تکلیف کدھر روانی ہے اللہ بنو۔ نبی کریم نے حالت دسے نے آفات زمینی آفاقی مرداں دے تکلیفاں دے آفتاں دے مصیبتاں دے ذکر اذکار صبح شام دے کریا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دسیاں نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دا دیا تو 1500 سال پہلے انہاں وائرساں دا حل نبی دس کے گیا ہے۔ اللہ دی قسم اس ایمان یقین نال نبی دیاں دعائیں پڑھو اے تکلیفاں نہ آن گیا۔ اج سائنسدان تے ڈاکٹر کہتے نے 15 واری دن دے اندر تسی یہ نک وچ پانی پاؤ منہ تو ہو تے اس وائرس تو بچ جاؤ گے۔ تواڈے محمد 1500 سال پہلا دس گئے نے 5 نمازاں 5 ٹائم تسی وضو کرو گے کوئی تکلیف آوے نہیں۔ تانوں پتہ ہی نہیں سائنس حل نہیں، حل سونے محمد کی زبان دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوڑا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے وہ حل کرو، اللہ کو پناہ منگو، گڑ گڑا کے روو، سارے مل کے اللہ کو دعا کرو اللہ اس مصیبت کو سانو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار نے جڑے جڑے ملک اندر مومن مسلمان اس مرض کے اندر مبتلا نے سارے انہوں شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس بیماری نو اس مصیبت نو اسلام دے دشمناں تے باغیاں دی طرف نپا دے۔ مومن مسلمان کائنات دے جس بھی علاقے نہیں اللہ سارے انہوں محفوظ فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔